کل ایک صاحب کا فون آیا, میں بعض دفعہ فارم میں ہوتا ہوں تو پھر میں فون پہ سنا بھی دیتا ہوں, سنانی نہیں چاہیے, انسان کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے, لیکن فارم میں آئے ہوئے تھے ہم پھر بعد میں سوری بھی کر لی ہم نے. وہ کہنے لگے جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ابھی پھر یہ مسئلہ بیان کیا اسٹیج پر کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. مفتی صاحب آپ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں, اور وہ جب مسئلہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں تو انہوں نے حدیث بھی کوٹ کی ہے, صحیح مسلم کی حدیث کوٹ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, ابو بکر کے دور میں, عمر کے دور میں 3 طلاقیں کتنی ہوتی تھیں؟ ایک ہوتی تھیں. حضرت عمر نے سیاستاً کتنی کر دی؟ 3 کر دی. تو مفتی صاحب اب آپ جواب دیں نا اس کا. مفتی صاحب کے پاس کرنے دھرنے کا اور کوئی کام ہے ہی نہیں. تھوڑی دیر میں رفع الدین والے کا فون آ جائے گا. میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتائیے, ڈاکٹر ذاکر نائک کا تو میں احترام کرتا ہوں, کرتا رہوں گا, کیونکہ وہ جو کام کر رہے ہیں ہم ان کاموں کو دیکھ کے ان کا احترام کرتے ہیں. میں نے کہا پہلی بات یہ کہ دنیا میں مفتی ختم ہو گئے ہیں جو مسائل ڈاکٹروں سے پوچھے جا رہے ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں. دنیا میں مفتیان کرام یا دینی مدارس یا دینی یونیورسٹیاں ختم ہو گئی ہیں جو مسائل کس سے پوچھے جا رہے ہیں. اب ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے کئی دفعہ اعلان کر چکے ہیں کہ میں مفتی نہیں ہوں. دوسری بات یہ کہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جب لاکھوں کے مجمع کے سامنے یہ بات کہی کہ نبی کے دور میں 3 ایک تھیں, ابو بکر کے دور میں 3 ایک تھیں, حضرت عمر نے 3 کو 3 کر دیا, تو کسی کے دل میں خیال نہیں آیا کہ وہ ان سے پوچھے کہ حضرت اسلام میں اتنی بڑی تحریف حضرت عمر نے کر دی تو کسی صحابی نے اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ کوئی غیر مسلم آج اسلام قبول کرتا ہے, سنیں میری بات, اور آپ اسے یہ حدیث اس طرح سے بتائیں کہ نبی کے دور میں 3 کتنی ہوتی تھی؟ ایک. ابو بکر کے دور میں بھی 3 ایک, حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی حضرت عمر نے کیا کیا 3 کو. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں دو تو بیوی حلال رہتی تھی, ابو بکر کے دور میں بھی حلال تھی, حضرت عمر نے اس حلال بیوی کو کیا کر دیا؟ بولو نا بھائی, حرام کر دیا. اور جس غیر آدمی پر حرام تھی اس کے لیے کیا کر دیا؟ حلال کر دیا کہ وہ وہاں شادی کر لے. اس سے بڑی اسلام میں کوئی تحریف ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں سیاستاً یہ کام کیا. سیاستاً کسی کو کوڑے تو لگائے جا سکتے ہیں, سیاستاً کوئی سزا تو بنائی جا سکتی ہے. حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دینا یہ سیاست نہیں ہے, یہ دین میں, بولو نا بھائی, تحریف ہے. تو میں نے کہا وہ سارے مخنجو بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سوال نہیں کر رہے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے. خلیفہ راشد بھی ہے, وہ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ جنتی بھی ہے, خلفائے راشدین میں سے بھی ہے, انہوں نے حلال کو حرام کر دیا اور حرام کو حلال کر دیا, اور تمام صحابہ اس پہ خاموش بھی ہیں. تو پتہ نہیں جب اتنا بڑا دین تبدیل کر دیا تمہارے خلیفہ راشد نے تو پتہ نہیں کیا کیا اور بھی کیا ہوگا انہوں نے. تو پورا اسلام مشکوک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا کریں یار, کیسے سمجھائیں؟ تحقیق ہے تو پھر یہ بھی تو تحقیق کرو نا, اس کا کیا جواب ہے؟ ایک بات سن لیتے ہیں اور فوراً اس پر ایمان لے آتے ہیں, اس کی تحقیق میں نہیں جاتے, اور اس کو تحقیق کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم محقق ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو وہ پھر کہنے لگے پھر آپ بتا دیں اس کا کیا جواب ہے. میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ جن لوگوں نے آپ سے یہ اعتراض کیا ان کو آپ پہلے یہ کہیں کہ یہ اعتراض مفتی صاحب کے بتانے سے کیوں پیدا ہو رہا ہے آپ کے دل میں. آپ تو محقق ہیں, آپ کو تو خود سے یہ اشکال ہونا چاہیے تھا. مفتی نے بھی یہ فتویٰ دیا, آپ کو خود سوال کرنا چاہیے تھا کہ حضرت اس سے تو ہمیں خلفائے راشدین پر اعتماد ختم ہو رہا ہے, تمام صحابہ پہ اعتماد ختم ہو رہا ہے. یہ کیسی سیاست ہے اسلام میں کہ حلال بیوی حرام اور حرام بیوی حلال, جبکہ قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ حلال و حرام کرنا صرف کس کا کام ہے. ایک صاحب مجھے کہنے تھے کہ حضرت عمر نے کتابیہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح پر بھی تو پابندی لگائی تھی. یاد رکھو پابندی لگائی نہیں تھی, منع کیا تھا, مگر حرام قرار نہیں دیا تھا. حضرت حذیفہ نے جب یہودی عورت سے نکاح کیا, حضرت عمر نے کہا نہیں کرو. انہوں نے کہا حرام ہے تو چھوڑ دوں, فرمایا نہیں حرام نہیں ہے, مجھے ڈر ہے کہ یہ زانی عورت ہوگی تو تم ایسی عورت سے نکاح کرو گے, لوگ بھی تمہیں دیکھ دیکھ کے نکاح شروع کر دیں گے, مسلمانوں کا خاندان خراب ہوگا. پھر بھی حضرت حذیفہ نے نکاح کر لیا اس عورت سے. حضرت عمر نے پھر بھی ان کو جیل, بولو بھائی, نہیں بھیجا, اور اس نکاح کو کنسیڈر کیا, زنا کی سزا اس پہ جاری نہیں کی. حلال کو حرام کرنا, حرام کو حلال کرنا, یہ صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا. پھر میں نے ان سے بتایا, میں نے کہا دیکھو نبی کے دور میں
جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں بھی متا کرتے تھے, ایک ٹیمپریری میرج جسے کہتے ہیں. ابو بکر کے دور میں بھی کرتے تھے, حضرت عمر نے پابندی لگا دی. شیعہ یہی تو دلیل دے کے متا کو حلال کرتے ہیں. تو میں نے کہا حضرت عمر نے جو پابندی لگائی وہ پابندی جدید پابندی نہیں تھی, وہی پابندی تھی جو نبی کے دور میں لگ چکی تھی, مگر بہت سے صحابہ کو اس پابندی کا علم نہیں تھا. حضرت عمر نے اسی پابندی کو نافذ کیا ہے. حضرت جابر کو علم نہیں تھا کہ نبی کے دور میں پابندی لگ چکی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ متا تو نبی کے دور میں حرام ہو چکا تھا, اس لیے ہم اس کو حرام کہتے ہیں. میں نے کہا اسی طرح 3 طلاق کو ایک کہنا نبی کے دور میں ختم, بولو بھائی, ہو چکا تھا. اور اس کی دلیل صحیح حدیث ہے عبداللہ بن عباس کی کہ زمانہ جاہلیت میں 3 طلاقوں کو 3,000 طلاقوں کو بھی ایک سمجھا جاتا تھا. اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور آیتیں نازل ہوئے طلاق مرتان, 2 مرتبہ کے بعد تیسری مرتبہ کر دی تو بیوی حلال, بولو بھائی, نہیں ہوگی. تو یہ حکم ہمیشہ کے لیے منسوخ ہو گیا. حضرت عمر نے اسی حکم کو نافذ کیا ہے. نہیں آ رہی بات, کیونکہ حدیث میں یہ کہیں نہیں آتا کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 ایک سمجھی جاتی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ علل اطلاق 3 ایک سمجھی جاتی تھی. تو یہ زمانہ جاہلیت کا حکم تھا جس کا بہت سارے صحابہ کو علم نہیں ہوا, جیسے متا کا بہت سارے صحابہ کو علم نہیں ہوا کہ حرام ہے.